ہمارا جو ایک سلسلہ ہے دی ریوائولسٹ، ہماری جو آرگنائزیشن ہے، اس پہ ایک سلسلہ ہے اوپن مائک. تو اصل میں ہماری جو گفتگو ہے ہم اس پیرامیٹر پہ کریں گے. اوپن مائک کا بیسکلی آئیڈیا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کیسر بھائی آئیں ایک لیکچر چھڑ کے چلے جائیں، اس کا 10% آپ کو یاد رہے، 90% آپ بھول جائیں، اور ٹروتھ بھی ٹول کیسر بھائی بھی 10% اس کو یاد رکھیں کہاں کیا بات ہوئی تھی، 90% وہ فائدہ نہیں ہے. یہ جو کلوز سرکل جو انٹریکشنز ہیں یہ ہیں ہی اصل میں فور انٹریکشن. تو اس میں کوئی لیکچر نہیں ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی کی بات نہیں ہے، کوسچنز ہیں، ڈسکشن ہے، آپ کی طرف سے بات ہے، میری طرف سے بات ہے. ہاں ایک ہمیں، جی سر، ایک لوجسٹکلی ایک چیز ہمیں مینیج کرنی ہوگی کہ آپ کی آواز یہاں کمرے میں تو بالکل ٹھیک آئے گی، لیکن وہ کیمرے میں بھی ہم نے ریکارڈ کرنی ہے. تو تھوڑی بیچ میں بریکس آئیں گی، پازز آئیں گی، کہ وہ ایک مائکرو فون آپ کو دیا جائے گا اس طرح کا، وہ آپ لگا کے بات کریں تو پھر وہ جب مجموعی طور پہ ویڈیو ایڈٹ ہو چکی ہوگی تو پھر یہ ہے کہ سب کی آواز بالکل برابر ہوگی، ایک طرح سے ہوگی. تو وہ چھوٹے چھوٹے بریکس آئیں گے، ادروائز یہ فری فلو آف کنورسیشن ہے. سو لانگ ایز آپ ٹاپک پہ ہیں، آپ مجھ سے اتفاق کریں، مجھ سے اختلاف کریں، کیونکہ اگر ہم نے واقعی اپنی انٹلیکچوئل ایک لیول اس کو اپ کرنا ہے تو وہ یہ چیز یاد رکھیں، وہ اتفاق میں نہیں ہے، وہ اختلاف میں ہے. اور اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ میں نے اپنے انٹلیکچوئل لیول رائز کرنا ہے تو میں نے ہر چیز پہ اختلاف کرنا ہے. اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پہ آپ کا اپنا اینگل بھی ہے، اور وہ آؤٹ رائٹ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بٹ دی آئیڈیا از کہ ہم اس چیز کو پروسیس کریں، سوچیں اس طرح سے. تو میری طرف سے کوئی اوپننگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، نتھنگ. جسٹ ریز یور ہینڈ، ہیو یور کوشچن، ہیو یور کامنٹ، ویل گیٹ ٹو یو. وہ آپ کو مائک ملے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام عبد المعید ہے. اچھا، میرا کوشچن ریلیٹڈ ٹو مورل ریلیٹیو مورالٹی کے ریلیٹڈ ہی ہے. اٹ از کہ کیونکہ ریلیٹیو مورالٹی جو ہوتی ہے وہ اوور دا ٹائم شیپ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اوور دا ٹائم اپنے آپ کے نارمس اور کلچر میں بھی شیپ ہو سکتی ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے فار ایگزامپل پاکستان ہے، اب اوور دا ٹائم کی ایک مورالٹی تھی، وہ اوور دا ٹائم اتنی سبجیکٹیو ہو چکی ہے کہ وہ آپ کے نارمس اور کلچر کی ایک ایسنس بن چکی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں ایک نیشنلزم کا پرسپیکٹیو آ گیا. تو اب ہم اس کو کیسے اس سے بالکل کیونکہ اس میں اتنی نوینسز ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ اس کو ہلکا سا بھی چھیڑو گے، آپ لوگوں کو لگے گا آپ نیشنلزم کو چیلنج کرو، ایون دو کہ وہ اوور دا ٹائم صرف ایک سبجیکٹیو مورالٹی ڈیولپ ہو کہ ایک وہ صرف نیشنلزم کا اس پہ ٹیگ لگ جاتا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اس کو کیئرفلی کیسے مینیج کریں کہ ہم اس کو ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ اوور دا ٹائم آپ نے ایک مورالٹی خود ڈیولپ کر لی ہے وداؤٹ ان کے اس سینٹیمنٹ کو ہرٹ کیے ہوئے آپ اینٹائی نیشنلسٹ جا رہے ہو. تھینک یو. اس میں 3 حصے ہیں، سو لیٹس بریک اٹ ڈاؤن، اس کو اوپن کرتے ہیں. پہلی بات آپ نے ریلیٹیو مورالٹی کی یا مورل ریلیٹیوزم کی بات کی، پھر آپ نے اس کی ایوولوشن کی بات کی، پھر جو نیشنلزم ہے آپ نے اس کو اس کانٹیکس میں آپ نے اس کو فریم کیا. سب سے پہلے ہم جب بات کرتے ہیں مورل ریلیٹیوزم کی تو اس کی ہسٹری سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ what do we actually mean by the term. ہسٹوریکلی مورالٹی کو ہمیشہ ایک آبجیکٹو کانٹیکس میں لیا گیا ہے کہ یہ ایک آبجیکٹو چیز ہوتی ہے. یہ جو سو کولڈ انلائٹنمنٹ کا ایرا ہے، انہوں نے ایک نیا آئیڈیا دیا کہ نہیں، ہر آدمی کی اپنی مورالٹی ہوتی ہے. اگرچہ اس کو بہت زیادہ ویریفیکیشنسٹ موومنٹ، وینا سرکل وغیرہ، انہوں نے اس چیز کو ڈسون کیا کہ نہیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ایون سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس کا پیورلی سائنس کا میدان نہیں ہے. نیورتھلیس ان کی طرف سے ایک ڈس ایگریمنٹ تھا. پھر 60s آن ورڈ مورل ریلیٹیوزم بہت پیک پہ ہم نے دیکھا. اب اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مورالٹی سبجیکٹو ہوتی ہے یا ریلیٹیو ہوتی ہے، یہ بذات خود ایک آکسیمورونک اسٹیٹمنٹ ہے. کیونکہ ذاتی آپ کی مورالٹی نہیں ہو سکتی، ذاتی آپ کی رائے ہو سکتی ہے، اوپینین ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر مورالٹی ہو جائے نا، ریلیٹیو ہو جائے، تو پھر مورل ٹروتھ ختم ہو جاتے ہیں. صحیح غلط اس کا تعین کرنا غلط ممکن نہیں رہتا. تو اس لیے بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مورالٹی جو ہے وہ سبجیکٹو ہوتی ہے، بٹ دیٹ اٹ سیلف از این آکسیمورونک اسٹیٹمنٹ. لیکن مورالٹی ہمیشہ آبجیکٹو ہوتی ہے. وہ جس چیز کو کنفیوز کر رہے ہیں وہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے جو کہ اس کی ایوولوشن ہے. مورالٹی آبجیکٹو ہے، مورلز
سبجیکٹو ہو سکتے ہیں یا کلچرل لیول پہ بات کریں تو ریلیٹیو ہو سکتے ہیں. لیکن مورلز اور موریلٹی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. موریلٹی ہمیشہ ایک آبجیکٹو کانسیپٹ رہے گا. مورلز کہ آپ کے ایسے ایتھیکل کام یا ایسے کام جو ایتھکس کی ڈومین میں آتے ہیں، ایتھیکل ہیں یا نہیں وہ ایک اور چیز ہے، آپ ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مورل ہے یا نہیں ہے، یہ موریلٹی کے ساتھ اکورڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سو مثال کے طور پہ یہ ایک آبجیکٹو ٹروتھ ہے کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں. سو دیٹ از دا مورل ڈسکشن، اچھے کام کرنے ہیں. بٹ واٹ اماؤنٹس ٹو اچھائی، دیٹ کوڈ بی ڈفرنٹ. اٹ کوڈ بی ریلیٹیو فرام ون پرسن ٹو اندر. اس کی آپ مثال اس طرح سے لے لیں کہ پوری دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں ہو رہی ہیں. ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں، ہم دنیا کے اور کئی ملکوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کتنے بڑے پیمانے پہ دنیا میں تباہی مچائی ہے، کتنی جانیں گئی ہیں، ملینز کے حساب سے بندہ مارا. پچھلے 20 سال میں بات کر رہا ہوں، جو فیگرز ہیں وہ رینج بہت بڑی ہے لیکن وہ اپر اینڈ اس کا ملینز تک جاتا ہے. لیکن کبھی آپ نے سنا امریکہ سے، برطانیہ سے، کسی اور سے کہ ہم اس لیے بندوں کو مار رہے ہیں کیونکہ ہم مار سکتے ہیں، and that's it. جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. سنا کبھی آپ نے؟ وہ ہمیشہ آپ کو کہیں گے وار آن ٹیرر، ایریڈیکیشن آف ایکسٹریمزم. تو ان کا کام جو ہے that moral on so far as the morals are concerned it differs from many other people who take different view. لیکن وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہی موریلٹی ہے کہ ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے، اس کے نام پہ ہم نے جو مرضی کر دیا. اس کے اپوزٹ آپ کو ملیں گے، بھئی آپ نے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو آپ ایسے کام نہ کریں کہ جو خود دہشت گردی کی ڈومین میں آتے ہیں، غلط انفارمیشن یوز نہ کریں، اسلحہ نہ بیچیں، دنیا میں جنگیں نہ کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سیم گوز فار لبرلزم. لبرلزم کی جو انٹرنیشنل تھیوری ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ہے، کلچرل لبرلزم کی نہیں بات کر رہا ہوں. وہ تھیوری یہ پازٹ کرتی ہے کہ اگر ساری دنیا لبرل ہو جائے تو آپس میں پھر جنگیں نہیں ہوں گی. اور ان کا بڑا پاورفل ایویڈنس ہے کہ دیکھیں جب سے پورا ویسٹ لبرل ہوا ہے، ویسٹ کے ملکوں نے آپس میں جنگیں کرنا چھوڑ دی ہیں. حالانکہ اس سے پہلے اسپین، انگلینڈ، فرانس، انگلینڈ، جرمنی، کوئی اور ملک، کوئی نہ کہیں جنگ چلتی رہتی تھی. لیکن جب سے وہاں پہ لبرلزم ایک پیراڈائم کے طور پہ آیا ہے، تب سے وہاں پہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری کے طور پہ جنگیں ختم. یہ ان کا ایویڈنس ہے. اوکے، اس میں ہزار پرابلمس ہیں لیکن وہ ہماری بحث نہیں ہے اس وقت. ہماری بحث یہ ہے کہ انہوں نے اس انٹرنیشنل لا کی تھیوری کو دنیا میں امپوز کرنے کے لیے جو راستہ چنا ہے وہ کیا ہے؟ جنگ کا. کہ ہم اگر پوری دنیا میں بڑے ملک ہیں ان کو ڈی اسٹیبلائز کریں جنگ کے ذریعے، اور جنگ کے بعد ظاہر سی بات ہے ملک تباہ ہوتا ہے، پھر اس کو ہم ری بلڈ کریں، 15-20 سال کا ایک ری بلڈنگ پروجیکٹ وہاں پہ، اور اس کو ہم ری بلڈ کریں لبرل امیج میں، تو اس طرح سے دنیا میں لبرلزم بڑھے گا. تو وہ موریلٹی کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کرنا بری بات ہے، لیکن جو مورلز انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ ختم کرنی ہے جنگ کے ذریعے. Are you with me on this? سو جو اس کی ایوولوشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ مورلز میں آتی ہے کہ وہ بدل سکتی ہے. ایک ٹائم میں ایک کلچر ہے، ایک فیملی ہے، خاندان ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک پریکٹس چل رہی تھی، پھر لیکن وہ مورلز چینج ہو رہے ہیں، موریلٹی چینج نہیں ہو رہی ہے ایز اے کانسیپٹ. بس سمپل دوبارہ بتا دیں کہ جو آپ نے یہ ایکسپلین کیا کہ یورپین پاورز اپنی آئیڈیالوجی کو، لبرلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے پہلے اس کو پورا ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں، کسی بھی مڈل ایسٹ میں کسی کو بھی ڈیکنسٹرکٹ کر دیں. یہ بات ایک تو دوبارہ ایکسپلین کر دیں. جی آپ ویتنام میں دیکھیں، آپ باقی جگہ پہ دیکھیں، جو لبرلزم کی انٹرنیشنل لا کی تھیوری ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی سوری، وہ ایک کولیکٹیوسٹ تھیوری ہے. اس کا مطلب جیسے، اور وہ کلچرل لبرلزم سے ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. کلچرل لبرلزم انڈیویجولزم پہ ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو لبرلزم کی تھیوری ہے وہ کلیکٹیوزم پہ ہے کہ ساری دنیا لبرل ہو جائے تو دنیا سے جنگیں ختم ہو جائیں گی. دیٹ از دی آئیڈیا. اس پہ آپ بہت ریسرچ پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیشنل لبرل تھیوری ILT وغیرہ، آپ اس کو اگر پڑھیں تو آپ کو کافی اس پہ کانٹینٹ ملے گا. ٹیلر اینڈ فرانسس کافی زیادہ انہوں نے بھی اس پہ آرٹیکلز وغیرہ لکھے ہیں کہ دیٹ از دی آئیڈیا. لیکن اس کے اندر انہیرنٹ فلو یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کو لبرل کیسے کریں گے؟ سوال ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ فار ایگزامپل کسی بھی ایک ملک میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یو نو وٹ، آپ کی 1000 سال کی ہسٹری ہے بٹ وی تھنک یو آر رانگ، ہم آپ کو ایک نیا پروڈکٹ لے رہے ہیں تو وائی ڈونٹ یو چینج یور ویز، اور بالکل ہماری طرح ہو جائیں، اکانومی کو لبرلائز کر دیں، سود کو لے آئیں، کیپٹلزم لے آئیں، سارا کچھ لے کے آ جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کیا ضرورت ہوگی؟ پھر ایک جنگ کرانی پڑے گی، اس جنگ کے ذریعے اس ملک کو برباد کرنا پڑے گا. جب وہ برباد ہوگا تو پھر ڈپینڈنٹ ہے آپ پہ. تو اب جب دوبارہ آپ وہاں پہ جائیں گے، اس ملک کو ری بلڈ کریں گے، تو آپ اکانومی کا ماڈل بھی اپنا لے کے آئیں گے، کلچر کا ماڈل بھی اپنا لے کے آئیں گے، لا میکنگ کا ماڈل بھی اپنا لے کے آئیں گے. اس طرح سے وہ ملک پھر لبرل ہوگا، سو ٹو اسپیک. یہ ان کا ایک بیسکلی ماڈل ہے.
لیکن آبجیکٹو مورالٹی کا جہاں تک تعلق ہے، کسی سے بھی پوچھیں یار دنیا میں جنگیں بند ہو جائیں، کیا یہ اچھی بات ہے؟ بیکاز دا morality از آبجیکٹو ایوری بڈی ول ٹیل یو یس اٹ از. لیکن اگر آپ دنیا سے یہ پوچھیں کہ جنگوں کے ذریعے ہم دنیا میں جنگیں ختم کرنا چاہتے ہیں، از دیٹ اے گڈ آئیڈیا، تو آپ کو ایک کنسنسس اس پہ نہیں ملے گا، کیونکہ morals are relative and these morals they actually evolve. That's true. تو یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے. سو فلسافیکلی اسپیکنگ جب ہم کہتے ہیں مورل ریلیٹیوزم، تو وہ صرف ایک لفظ ہے، اس کا کوئی ڈیپر میننگ نہیں ہے. کیونکہ دا مومنٹ آپ اس کو مورالٹی کو سبجیکٹو لیول پہ آ کے آتے ہیں تو وہ مورالٹی نہیں رہتی، وہ آپ کی رائے بن جاتی ہے، آپ کے مورلز ہو سکتے ہیں. اٹس مور آف این ایتھکس دین مورالٹی. when it gets to nationalism، اگر آپ نے یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا، اگر آپ نے گلوبل سکیل پہ اسلام کے ریوائول کے لیے کوشش کرنی ہے، then as a rule you must first come a nationalist. اگر آپ پاکستانی ہیں تو you must، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ ماڈل ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ سیرت سے ملتا ہے. پوری دنیا میں ہم نے ہسٹری میں ایک دیکھا ہے، لیکن میں سیرت کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. میں پوری دنیا کے ایک دو ایگزامپلس دے دوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دا رومن امپائر، اب رومن امپائر تو ہیڈرینز وال تک تھا، موجودہ مینچسٹر کا ایریا ہے، تو وہ سارا روم ہی چل رہا تھا شہر وہاں پہ. اس میں گول بھی تھا، جرمینیکا کے بھی ایریاز بڑے لڑائی وغیرہ کے بعد انہوں نے فتح کر لیے. نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک شہر سے ماڈل سٹارٹ ہوا ہے وہ ایکسٹریپولیٹ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ وہ جا رہا ہے. اینڈ سیم گوز فور ریاست مدینہ. اب ریاست مدینہ یا سلطنت مدینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو براعظم کراس کر چکی تھی، تو مدینہ شہر تو ہر جگہ نہیں جا رہا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ماڈل ایک جگہ پہ اپلائی کر کے اس کا بینیفٹ دنیا کو دکھا کے پھر اس کو ایکسٹریپولیٹ کرنا شروع کیا باقی جگہ پہ جو آگے صحابہ آئے. تو آج آپ پاکستان میں بیٹھ کے جب ہمارے اکانومی کے حالات برے ہیں، ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، اب ڈائبٹیز پاکستان میں دیکھ لیں وہ 30% سے کراس کر چکا ہے اس کا ریٹ، تو آپ اچانک سے کہیں کہ پاکستان کو چھوڑتے ہیں، پین اسلامزم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سیرت کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں. نیشنلزم مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب نیشنلزم آپ کی منزل بن جاتا ہے. دیٹ از ون اٹ از رانگ. لیکن نیشنلزم اگر آپ کی منزل نہیں ہے بلکہ اسلام کی گلوری کا ایک رستہ ہے، ایک سنگ میل ہے، تو پھر آپ سیرت کے رستے پہ ہیں. اس لیے کہ جب آپ پاکستان میں ایک بہترین پاکستان کے آپ جب نیشنلسٹ ہوں گے نا پاکستان کے حق میں، یہاں شریعت کی امپلیمنٹیشن کے لیے محنت کریں گے، کام کریں گے، پالیسی میں جائیں گے، بیوروکریسی میں جائیں گے. آپ پاکستان کو ایک پورا ہمارا ریوائولسٹ کا ایک فریم ورک ہے 30 سال میں کہ ہم یہاں پہ شریعت کا بیسک فریم ورک کیسے لے کے آئیں، اسے آپ کیا کریں گے؟ آپ مٹیریل بینیفٹس دنیا کو دکھائیں گے، صرف جنت دوزخ کی بات نہیں کر رہے ہوں گے. فار ایگزامپل اسلامک اکانومی سے آپ بتائیں گے کہ اسے مہنگائی کیسے ختم ہوتی ہے، پورا لکھا ہوا ماڈل ہے، بالکل ہوتی ہے. اسلامی نظام عدالت یہاں پہ اگر آ جاتا ہے تو کیسے آپ کے ہفتے 2 ہفتے کے اندر اندر کیسز نپٹنا شروع ہوتے ہیں. ملک کے اندر اسلامک سینس آف سوشل جسٹس آتا ہے تو کیسے وی آئی پی کلچر ختم ہوتا ہے. آپ کی بجلی کے بل کم آتے ہیں، ایوری ڈے لائف آپ کی آسان ہو جاتی ہے بیکاز آف اسلامک سسٹم. اس نیشن پہ آپ یہ اپلائی کریں، اس لیے کہ یہ نیشن بنی اس ماڈل کے لیے تھی. دیٹ واز دا ہول پوائنٹ آف میکنگ اٹ. پھر آپ اسے ایکسٹریپولیٹ کر کے آپ باقی جگہ پہ دعوت دے سکتے ہیں کہ آئیے اس کو آپ بھی اسلامی ملک ہیں، ہم بھی ہیں. ایونچولی آئیڈیل تو ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ہو، پاکستان اس کا ایک صوبہ ہو، ایران اس کا ایک صوبہ ہو، سارے ہوں. لیکن وہ فیصلہ آباد میں نا ایک جو کہتے ہیں کہ یہ گل ادھر جدنا چھت تو مکان شروع کیتا ہوتا ہے. چھت تو مکان نہیں شروع ہوتا، اسی چھت تو مکان نہیں شروع کر سکتے. ہم نے بنیادوں سے سٹارٹ کرنا، اور ہماری بنیاد یہ ہے دس پاکستان جس کو اتنی، اور یہ بات ویسے بھی بڑی لغو ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور آپ کوشش کر رہے ہو پورے شہر کا نظام ٹھیک کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہمارا پاکستان آدھے سے زیادہ سیکولر ہو چکا ہے انسٹیٹیوشنل بیسس پہ، پالیسی لیول پہ. اس کی ہم فکر نہ کریں، پوری دنیا کو ہم پین اسلامزم پہ چلے جائیں. نہیں، یہ وہ قلعہ ہے جو ہم نے جیتنا ہے. پاکستان کو پرزرو کریں گے، پین اسلامزم مسئلہ نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے. اس کو آپ سکیور نہ کریں اور اوپر سے چھت سے مکان بنانے رہے، پیچھے بنیادوں پہ کام نہ کریں، اٹ ول نیور ورک. ہاں، یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ نیشنلزم کبھی ہماری منزل نہیں ہو سکتی، سنگ میل ہے، رستہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے. جی السلام علیکم کیسر بھائی، میرا نام قدیر ہے، اور میرا اسی سیکولرزم اور ہماری جو یونیورسٹیز اور خاص طور پہ اوور آل اداروں کی بات کریں
اس میں جو ہماری مینجمنٹ پرسپیکٹیو سے بات کروں یا نچلے لیولز پہ بات کروں تو یہ جو چیزیں سرایت کرتی جا رہی ہیں ان میں ماڈرن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور ہم اس چیز کو کس طرح سے نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں. ایز یہ اپلائی بھی ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اوپر بھی کہ جیسے ہمارے جو بچے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں ماڈرن اسکولز میں جاتے ہیں اور وہ چیز وہیں سے ساری چیزیں اڈاپٹ کر کے آتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا فریم ورک ہے کہ ہم اپنی آئلی زندگی کو، اپنی انسٹیٹیوشنل زندگی کو اسلام کے مطابق اور ان ساری چیزوں کا مجموعہ پھر ہم اسلام کی بقا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پاکستان؟ ہمارا جو پچھلا اوپن مائک تھا اس میں قدیر بھائی ایک ایسا ہی کویسچن تھا کہ ہمارے جو رولرز ہیں یہ تو اسلام کے نام پہ، ظاہر سی بات ہے کانسٹیٹیوشنل ہمارا کہتا ہے کہ اسلام ریاست کا دین ہے اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، تو یہ اسی فریم ورک کے اندر ہی الیکشن لڑتے ہیں نا. تو سوال ان کا کچھ اس طرح تھا کہ یہ بعد میں پھر سیکولر کیوں ہو جاتا ہے حکمران ہمارے. جو میں نے ان کو جواب دیا تھا وہ میں آپ کو دینا چاہوں گا. شادی کے ایک ایگزامپل لے لیں. سیکولرزم کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کی ریاست کی پالیسی ہے اس کے اندر دین نہیں آنا چاہیے، اس کو جدا کر دو. اسی کو آپ ایک گھر کے لیول پہ آ جائیں کہ آپ کی گھر کی پالیسی کے اندر دین نہیں آنا چاہیے، اس کو علیحدہ کر دیں. تو آپ اپنے گھر میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے کوئی آپ کو روکے گا؟ نہیں روکے گا. آپ روزے رکھیں کوئی آپ کو روکے گا؟ نہیں. کیوں؟ یہ ذاتی عبادت ہے. اب اس اپلائی کریں گھر میں ایک آ گئی ہے شادی اور آپ کھڑے ہو گئے، آپ کہتے ہیں یار اسلام میں نکاح ہے اور ٹھیک ہے خواتین اپنے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے اپنا جو کریں کہ کوئی انٹرمنگلنگ وغیرہ نہ ہو، لڑکوں نے کوئی اپنا کرنا شغل میرا، ٹھیک ہے کر لیں، بات ختم، لیکن ہم ایک شریع اسپرٹ رکھیں گے. تو پورا گھر آپ کا جو آپ کی عبادتوں کے رستے میں کبھی نہیں آتا وہ کہے گا کہ ایسی مہندی نہیں کرنی، یہ تھے وہ I don't know مائیاں وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے سارا وہ ہم نے نہیں کرنا، وہ گانے والا نہیں آئے گا، یہ ہلڑ بازی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی اسلام صرف ذاتی کیپیسٹی تک محدود ہے، ہمارے گھر کی پالیسی بھی سیکولر ہوتی ہے. میں صرف ایک شادی کی اگزامپل دے رہا ہوں، آپ کسی بھی اور چیز پہ آپ لے لیں، کسی بھی ایک. تو ہم جب ریاستی لیول پہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں جب اپنا گھر ہی ٹھیک نہیں کیا تو اعتراض کس چیز پہ ہے؟ یعنی اسلام از اے لیونگ ایکسپیرئنس. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں پھرتے ادھر ادھر اور نماز پڑھ لی اور باقی اس کے بعد. اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بھائی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نماز قائم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے مینٹین کرنی ہیں. قیام ہے نماز کا نا. اب جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو میں پوری سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہر وقت کی چیز ہے. تو ابھی اللہ سے مانگ کے ہیں کہ الہی ہمیں ان میں شامل کرنا چاہیے جو تیرے انعام یافتہ ہیں. اس کے بعد اگر مجھے پتا ہے کہ اب میں نے اس دعا کو قائم کرنا ہے، میں ابھی دعا مانگ کے آیا ہوں، تو میں رشوت لوں گا، میں ملاوٹ کروں گا، میں کچھ اور کروں گا؟ مجھے پتا جو ہے کہ میں نے قائم کرنا بھی اپنی دعا. اس لیے اپنے گھروں میں it has to start with our own self، اپنی ذات کے ساتھ، کہ میری اپنی زندگی کی پالیسی میں کتنا سیکولرزم ہے اور کتنا گھر کی پالیسی بھی ایسے ہی، پھر آپ کے دوستوں کی، آپ کی کمیونٹی کی آپ پالیسیز ایسے ہی. اب دیکھیں دوستوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میرے لیے چونکہ میرا تعلق انسانی رویوں کے ساتھ ہے، میں ایک لائف کوچ ہوں، نیچرلی سائیکولوجی میری فیلڈ ہے among other things، تو میرے لیے ہسٹوریکلی لوگوں کے رویے ہمیشہ سے بڑے انٹرسٹ کا باعث بنے. سو آپ مسلم لینس سے نہ دیکھیں، آپ ایک نیوٹرل لینس سے دیکھیں کہ تاریخ انسانی میں ایک وقت آیا ہے صرف 23 سال کا ہے، اس میں ایک سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی ہے. اور وہ 23 سال بھی سویلائزیشن ڈیولپ کرنے کے ایسا نہیں تھا کہ پہلے دن سے ایک کوئی پاورفل گروپ تھا جو اس پہ کام کر رہا تھا، ان کے پاس لیوریج تھی، ایکسس تھا. نہیں، وہ کمزور طبقہ تھا. فار آل پریکٹیکل پرپسز معاشی طور پہ اتنا کمزور طبقہ تھا، معاشرتی طور پہ، کہ ان کو ان کے شہر سے نکال دیا گیا. تو ان 23 سالوں میں سے 13 سال پرسیکیوشن کے ہو گئے. اگلے 10 سال ہیں، ان میں سے بھی پہلے 2-3 سال بڑے مشکل ہیں، 3-4 سال سے زیادہ ایکچولی مشکل ہیں، لیکن ہم پھر بھی ہجرت کے بعد کا ایک سارا ہم ایک پورا وہ 10 سال کے اندر ایک سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی. تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی ایک بحثیت جو منصب نبوت ہے اس کا ایک عمل دخل ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، ایوری تھنگ از ٹائڈ ٹو دیٹ. لیکن جو گراؤنڈ پہ
اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے وہ کیا تھے، ان وسائل نے کیا کیا. We see جو صحابہ کی جماعت تھی، انسانی نفسیات کو جو الٹیمیٹ جو درجہ ہے نبوت کے تو ہم ایکسس نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ ایک کلچرل سٹڈی کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا آرگنائزیشنل سٹڈی کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، آج آرگنائزیشن سائیکولوجی میں پاکستان میں ٹریننگ دیتا ہوں. آرگنائزیشن بلڈنگ کیسی ہوتی ہے نا، تھنک لائک یہ ہے صحابہ، ون آف دا بیسٹ آرگنائزیشن. کہ وہ کرتے کیا تھے؟ ایک سمپل کویسچن ہے، بڑا مشکل کویسچن ہے، لیکن اس کویسچن کو اگر آپ حل کر لیں تو آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کہ صحابہ کی زندگی میں سیکولرزم کتنا تھا؟ زیرو. وچ مینس کہ ان کی صرف نماز روزے کی بات ہم نہیں کر رہے، ان کا اتنا زیادہ اسپرٹ تھا اسلام کے حوالے سے کہ اگر ایک صحابی کے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے تو وہ اس پہ انسسٹ نہیں کرتے تھے. کسی دوسرے نے آ کے کہا کہ یہ بات آپ کی غلط ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے کہ تم نے میری ہدایت کا کام کیا. یہ وہ جو اسپرٹ تھی نا پیچھے، یہ بھی دینی تھی. اب میں اس ٹاپک پہ مزید آگے بات نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ وہ بات کہیں اور نکل جائے گی. اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں آگے. ہم نے گھر کی بات کی، اپنی شخص کی بات کی، گھر کی بات کی، اب اپنے دوستوں کے سرکل میں بات کرتے ہیں. بتائیں کتنی دفعہ ہم نے یہ صحابہ کا مزاج دیکھا ہے اپنے دوستوں کے سرکل میں، کہ کسی کی غلط بات نکل گئی ہے، آپ کے منہ سے غلط نکل گئی ہے، کسی نے آپ سے کہا کہ یار تم نے غلط کہا ہے، اور آپ نے آگے سے کہا ہو اللہ تمہیں جزا دے کہ تم نے میری ہدایت کا انتظام کیا. ہمارا سیکولر اندر کا ایک دم سے نکلا تھا جب وہ دین سے دور ہو رہی نا پالیسی. ہماری پالیسی کیا ہے؟ تو ایڈا ماما میں جاندا نہیں چیٹ جی پی ٹی تو لے کے پرچے اپنے کردا ہے تے اسائنمنٹاں لکھدا ہے مینوں دسدا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان دیٹ مومنٹ وی آر سیکولر، کیونکہ ہم دین کو اپنی پالیسی سے ہم نے نکال دیا ہے. تو اب کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ اپنے اس 5 6 7 فٹ جتنا بھی آپ کا قد ہے وہاں سے اپنی فیملی، اپنے دوستوں کا سرکل، اینڈ دین ویل بی ان اے مچ بیٹر پوزیشن. اور سسٹم کو سمجھے، یہ بڑی ضروری چیز ہے. ہماری ریوائولس کی پوری کوشش ہے انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ طریقے سے اسلام کے اکنامک سسٹم، اس کا پولیٹیکل سسٹم، اس کا جسٹس سسٹم، سارا ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کم سے کم لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ واٹ وی اسٹینڈ فور، ریلیجن کا تقاضا کیا ہے کیا یہ. تو یہاں سے کام سٹارٹ ہوگا سر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسی کو آپ پاکستان لیول پہ لے کے جائیں، اسی کو آپ پھر پورے عالم اسلام کے لیول پہ لے کے جائیں. سو اسٹارٹس ود آورسیلوز. سو کیسر بھائی، آپ نے جب نیشنلزم کی بات کی تھی، یو سیڈ کہ دا نیشنلسٹ ہونا از پروون فرام سیرا، رائٹ؟ بٹ وی سی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ مکہ، رائٹ، فار اینڈ ہی وینٹ ٹورڈز مدینہ. اینڈ جب آپ پاکستان کی پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو لوگ نیشنلسٹ اس سینس میں ہوتے ہیں کہ اچھا یار افغانستان کے ساتھ بھی لڑائی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، اینڈ پتہ نہیں اور کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. اینڈ دین وی کرنٹ افیئرس کو دیکھیں تو واٹس ہیپننگ ان سودان، یو اے کیا کر رہا ہے سودان میں. ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ کہ اچھا نیشنلسٹ ہونا ہے تو لائک مسلمان بھائی کو اس کے قتل کو جسٹیفائی کرتے رہیں جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح طرح اکانومکلی یا فائنینشلی وٹ ایور صحیح کر لیں ہم. یہ ایک بنیادی طور پہ ایک فالس بائنری ہے کہ جس آئدر دس اور دیٹ، کہ آئدر ہم نے نیشنلسٹ ہو کے ہم نے ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا ہے، یا ہم نے نیشنلسٹ ہو کے اپنے مسائل کو چھوڑ کے ادھر چلے جانا ہے. نیشنلسٹ ہونے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ ظلم کے اوپر آپ اس پہ تنقید نہ کریں. آپ پتہ ہونا چاہیے ہو کیا رہا ہے، شور بالکل اس پہ بات کریں. لیکن آپ مجھے بتائیے، بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس نیشنلزم کے آئیڈیا سے اختلاف رکھتے ہیں، اینڈ آئی ایم کوائٹلی کنونسڈ کہ آئدر وہ دل کے بہت اچھے ہیں یا بہت برے ہیں، کہ پتہ نہیں لگنے دیتے. کہ ہمارے آپ کے سامنے ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن انسٹیٹیوشنلی وہ سیکولر ہو چکا ہے. ہمارا ایکیڈیمیا، بیوروکریسی، ہمارا میڈیا، آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر ہمیں اس طرح سے اسلامک اسپرٹ نظر نہیں آتی ہے. اس کو چھوڑ دو، وہ سولو کرنے کی کوشش کرو جو تم سے ہوگا نہیں. یعنی یہ اس کو آپ سولو کر سکتے ہیں اپنا ٹائم، انرجی، ایفرٹ لگا کے، دس از سولویبل، بٹ لیو دس بیکاز دیر از سن، از نیشنلزم. اس کو سولو کرنے کی کوشش کرو جو آپ سے کبھی سولو نہیں ہوگا. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می، اٹ جسٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس ایٹ آل. یہ تو آپ کسی جو بزنس رن کر رہا ہے آپ اس سے بھی، اور اچھا اس کا بہت تعلق ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہے. ایموشنل، اگر انسان کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہے
تو وہ دیکھے گا کہ میں نے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے اور میں نے جتنی بھی کوشش کرنی ہے اس کا ایک آؤٹ کم ہوگا. وہ ڈیزائرڈ آؤٹ کم کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے ڈیزائرڈ آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ نتیجے پروڈیوس کرنا، شور. لیکن کیا وہ ہمارا الٹیمیٹ ایم ہوتا ہے؟ نو. الٹیمیٹ ایم ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے میکسیمم کوشش کریں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. تو اللہ نے دنیا میں آپ کو طریقے بتائے ہیں، چیزیں بتائی ہیں، عقل دی ہے، آپ اس کو یوز کرتے ہیں. اب ہماری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا پاکستان جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، جس کے لیے اس ایفرٹ کے دوران یار نہیں ہے حوصلہ مجھ میں کہ میں وہ ساری کہانیاں یہاں شیئر کروں. لوگوں کے پاس بڑی کم آئی ہیں. میں نے جو لوگوں کی ذاتی کہانیاں سنی ہیں اس پاکستان کے لیے تھی کہ یہاں پہ اسلامی نظام قائم کرنا ہے. سیکولر اٹھا کے لے گئے ہیں پاکستان ہم سے. ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسے قانون بن رہے ہیں، لازوال لسٹ جیسے یہاں پہ پروگرام چل رہے ہیں. کوئی آئس کریم آج پاکستان میں نہیں بک سکتی، کوئی بسکٹ چائے کا اشتہار نہیں ہے جس میں آپ ایک کسی گھر کی عزت کو نچائیں نہ. جب تک ہماری بہن، ہماری بیٹی، اور ان کو اتنا دور ہو گیا ہے کہ احساس زیاں بھی ختم ہو گیا، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. روثلیس طریقے سے اسلام کو اس کو بالکل ذاتی معاملہ بھی اب کیا بنا دیا ہے کہ ذاتیات پہ بھی مشکل ہو گئی ہے. اب اس کو ہم چھوڑ دیں جو پروجیکٹ ہے ہمارا، اور ہم چلیں وہ چلو یار ساری دنیا میں ہم نے نیشنلزم کو. ٹو می دس از اے کوپ آؤٹ کہ انسان خود کو جسٹیفائی کر سکے کہ یار میں اسلام کے لیے کچھ کر رہا ہوں، لیکن پتہ ہے وہ تو نہیں ہونا نا. تو ٹھیک ہے وہ آسان چیز ہے، اس پہ بات کر دو، نیشنلزم کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دو، وہ تو ہونا نہیں ہے، وہ آسان کام ہے. اس پہ نہ کوئی ماڈل ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ کار ہے، نہ اس کے لیے فنڈنگ ہے، نہ اس کے لیے ریسورسز ہیں. لیکن میں تو مطمئن ہوں نا کہ میں عالم اسلام کا سپاہی ہوں. یہ مشکل کام ہے بیٹا، یہ مشکل کام ہے. سورہ بلد میں جو شروع کی چیزیں اللہ عز و جل نے، یہ مکی صورت ہے یاد رکھیں، جو اللہ عز و جل نے دین کا بتایا نا کہ جو چیزیں کرنے والی ہیں اور کرٹیسائز کیا کیوں نہیں کرتے، اس میں غلاموں کی آزادی بھی تھی، لیکن ساتھ ایک میٹافور اللہ نے استعمال کی کہ گھاٹی میں نہیں اترتے. اسلام میں اترنا، اس سسٹم کے لیے تگ و دو کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے. ایسے صحابی بھی گزرے ہیں 4 انچ سے ان کا جسم کاٹا گیا. گرم ریت کے اوپر لٹا کے انسان کے اوپر پتھر رکھا جائے نا تو لگ پتا جاتا ہے. یہاں ہیٹر پہ ہاتھ لگ جائے نا تو انسان کو لگ سمجھ جاتی ہے. اس دین کے لیے لوگوں نے کام کیا، وہ مشکل کام تھا، but they did it. اب ہمارے لیے مشکل کام ہے، جو یہ پاکستان والا بڑا مشکل کام ہے، اور اسی میں سولوشن ہے پین اسلامزم جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. I wouldn't think in a million years کہ پاکستان اور اسلامزم کے کانٹیکس میں کبھی بلے شاہ صاحب کی شاعری بھی ریلیونٹ ہوگی. But didn't he say، وہ بڑی لمبی وہ پیچھے سے ایک تمہید آتی ہے کہ اے میں روز شیطان نہ لڑدا، کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں، جا جا وڑدا مندر مسیتاں کبھی اپنے اندر تو. اس کی جو آخری چیز ہے کہ بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. اے گھر بیٹھا یہ پاکستان، اس کو فکس کرنا، اس کو اسلامی کرنا، ایکسٹراپولیٹ کریں اس کو. آسمانی اڑدیاں سارا وہ ٹھیک ہے، وہ صرف مطمئن کرنے والی بات ہے. ہم بڑے دین کے لیے کام کریں، کچھ نہیں کرنا. یہ جو ہے نا سامنے، اس کو کچھ کر لیں، بڑی بات ہے. And this is what we have to work for. جیسے آپ بات کریں کہ پہلے ہم نے پاکستان کو چینج کرنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ کی اس والے سے کیا آئیڈیالوجی ہے اسلامی نظام پاکستان میں لانے کے لیے؟ ڈیموکریسی سے، جمہوریت. اور اسلام میں ڈیموکریسی کا کیا تصور ہے؟ جی، اسلام میں ڈیموکریسی کا کیا تصور ہے؟ جو اسلامک تصور ہے وہ تو بڑا سمپل ہے کہ حدود کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے. جو اللہ عز و جل کی طرف سے چیز آ گئی ہے وہ آ گئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گئی ہے وہ آ گئی ہے. قرآن نے ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کیا سورہ احزاب میں کہ جب حکم آ جاتا ہے، دونوں کی بات کی گئی ہے، عورتوں اور مردوں کی، اور دونوں سے بات کی گئی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے احکام کی بات آ گئی ہے کہ اس سے تو آپ پہلو تہی کر نہیں سکتے. دوسری چیز ہے تعزیر، وہ انہی حدود کی روشنی میں بنے گی. تو جو رولر اوپر ہے وہ لبرل نہیں ہو سکتا، وہ سوشلسٹ نہیں ہو سکتا.
مینس کہ نظام سوشلسٹ یہ لبرل نہیں ہو سکتا کہ لوگوں نے جس طرف ووٹ دے دیا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ڈیموکریسی جو بھی اس کی آپ صورت لیں تو آپ نے قانون ویسے بنانے شروع کر دیے ہیں. اسلامک ڈیموکریسی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اوپر رولر بیٹھا ہے اس نے شریعت کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور مینٹین کرنا ہے. لوگ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ڈومین سے اپنے کام سے ہٹ گیا ہے تو اس کو ریموو کر کے ایسے آدمی کو لے کے آئیں جو یہ کام کر سکے. یہ ہے اسلامک ڈیموکریسی. اس کی آپ کو صحابہ کی زندگی میں مثالیں ملتی ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انوگریشن کی سپیچ ہے اس میں حوالہ ملتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہان کی آپس میں جو گفتگو ہے اس میں حوالہ ملتا ہے. اگرچہ ایسا کبھی موقع نہیں آیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریموو کرنا پڑا ہو، لیکن یہ بات کلیئر تھی کہ میری تم نے پیروی کرنی ہے تو کب تک کرنی ہے؟ جب تک میں کتاب و سنت کے راستے پہ ہوں. مینس کہ اسلام میں کوئی ایبسلوٹ نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی کے لیے حکمران ہوں گے. تو اسلامک ڈیموکریسی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ شراب کو حلال کریں یا اس کو نہ کریں. اسلامک ڈیموکریسی یہ ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کہیں حلال کرنے کی طرف تو نہیں چل پڑا ہے تو خود کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. وہ 3 سال کا رکھیں، 5 سال کا رکھیں، 10 سال کا رکھیں کہ لوگ دوبارہ سے آئیدر اس پہ ٹرسٹ کریں، یعنی ایک دفعہ پھر بیعت کریں، یا اس کو نکال کے کسی اور پہ بیعت کریں. یہ ہے اسلامک ڈیموکریسی. لیکن جو ٹرو ڈیموکریسی ہے اس میں تو ایسا نہیں ہے. اس میں تو 2/3 میجورٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. ادھر اگر شراب کو حرام کرنا ہے تو پہلے پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی، جبکہ اسلام تو ایسا نہیں کہتا. اسلام تو ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن کا کہتا ہے. No such thing as true democracy. تو کیسے پھر ایگزسٹ یہ کرے گی؟ فراڈ ہے، اور شاید اس کا تعلق مینٹل امپیریلزم کے ساتھ ہے کہ جو چیز ویسٹ میں ہوتی ہے سمجھا جاتا ہے وہی اصل چیز ہے. جس ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے لبرل ڈیموکریسی. وہ ایک اور چیز ہے. لیکن دنیا میں ڈیموکریسی صرف لبرل ڈیموکریسی نہیں ہوتی. سوشل ڈیموکریٹس بھی ہیں. دے آر مچ ڈفرنٹ دین لبرل ڈیموکریٹس. اور پھر ڈیموکریسی کے اندر بھی آپ نے جیسے کہا 70% جو کرے گی، نو سر وہ بھی بات نہیں ہے. اس کے اندر بھی فرسٹ پاس تو پوسٹ والوں کا اپنا سسٹم ہے، سمپل میجورٹی والوں کا اپنا ہے. اور عام طور پہ اگرچہ دنیا کے کچھ ملکوں میں پابندی ہے لیکن اکثریت جمہوری ملکوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آدمی میجورٹی کا ریجیکٹڈ ہوتا ہے وہی آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے. میجورٹی تو اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. کئی دفعہ میں نے مثال دی، ذرا ناصر باغ میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ 40% ووٹ لے لیتی ہے، ایک 20 لیتی ہے، ایک اور 20 لیتی ہے، ایک اور 20 لیتی ہے. تو اب 40 والے تو ہو گئے نا، اور جیت گئے. از ناٹ ٹرو کہ 60% اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. اس کے اندر اپنے پرابلمس ہیں، لیکن کوئی ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوا کرتی. یہی ڈیموکریسی تھی جس میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی. اور میں وہ کوئی 2000 سال پرانی بات نہیں کر رہا، یہ 2000 سال پہلے بھی یہ ایشو تھا. جہاں ڈیموکریسی 2000 نہیں کچھ زیادہ آپ کر لیں، جو گریک ٹائم تھا، زمین نہیں ہے، ووٹ نہیں ڈال سکتے، یہ وہ ایسے کوئی 100 سال پہلے بھی یہ سسٹم رہا ہے. تو کس کو ٹرو ڈیموکریسی کہیں گے؟ ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے امپیچمنٹ کا، کہ 5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، جو بھی ٹائم رکھ لیں، حکمران لوگوں کے سامنے خود کو پیش کرے. لوگ آئیدر اس کو ایکسٹینشن دیں بیسڈ آن اے سمپل پرنسپل کہ یہ شریعت کی امپلیمنٹیشن اور مینٹیننس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کو ریپلیس کریں، نیا بندہ لے کے آ جائیں. تو ڈیموکریسی میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کر سکتے ہیں؟ جس طرح سیاسی پارٹیاں کر رہی ہیں، اسلامی پارٹیاں، اس طرح؟ یا ہمارا جو دی ریوائولسٹ کا جو فریم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹیک اوور کریں، اس ملک کے سیاسی نظام کے ساتھ جڑ جائیں، ڈسون نہ کریں. ڈسون کرنے سے گیپ بنتا ہے، اس گیپ کو پھر کوئی اور آگے فل کرتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. آن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بریانی کے عوض ووٹ نہیں دینی ہے. ایک دن وہ آپ کے موٹر سائیکل کی ٹینکی بھروا دیتے ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے. اس پہ نہیں کرنا ہے. سمپل بات ہے. اگلے ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ جس مرضی پارٹی میں آپ رہیں، آپ تحریک میں رہیں، مسلم لیگ میں، اس میں رہیں، پیپلز پارٹی میں، جو بھی ہے آپ کی، ہم سرٹن چیزیں چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں چینج ہوں. مثال کے طور پہ سود کا خاتمہ ہے. مثال کے طور پہ فریکشنل ریزرو بینکنگ جو پاکستان میں ایک ایسی غیر شرعی بینکنگ کی قسم ہے جو ہمارے تقریباً سارے اقتصادی مسائل کا آپ کہہ لیں کہ 60-70% جڑ وہی ہے. تو فریکشنل ریزرو بینکنگ کو آپ فل ریزرو بینکنگ کی طرف لے کے جائیں. تو یہ 5 سال میں آپ یہ چیزیں کریں تو ہم آپ کو اگلی دفعہ ووٹ دیں گے، ادروائز ہم آپ کو نہیں دیں گے. سو پہلے 5 سال میں یہ نہیں ہونے والا، اس لیے ہمارا 30 سال کا پروگرام ہے. اگلے 5 سال میں آپ کو کچھ
جو چوتھا الیکشن ہے ہماری کیلکولیشنز یہ بتاتی ہیں کہ اس میں ریزلٹس ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. 5ویں چھٹے تک ہمارے پاس ایک سبسٹانٹیو چینج ہم لے کے آ سکتے ہیں. اب یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ اپنی اپنی پارٹی کے اندر رہو؟ دیکھیں ہوتا ہی ہے، سوری نام پوچھ سکتا ہوں آپ کا؟ میں نام پوچھ سکتا ہوں؟ عبدالرافع. عبدالرافع بھائی، ہوتا یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا آپس میں اتنا اختلاف نہیں ہے جتنا ہماری سیاسی پارٹیوں کے ورکرز کا آپس میں ہے. I don't know اس رویے کی وجہ، انہوں نے آپس میں رشتے بھی کیے ہوئے ہیں، بزنس بھی اکٹھے کرتے ہیں سارا، لیکن نیچے ماں بہن کی گالیاں یہ وہ سارا. تو ہو کیا رہا ہے؟ پولیٹیکل ایلیٹ اکٹھی ہے، نیچے عوام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مشترکہ نظریہ آپ کا کہ ملک اسلامی ہونا چاہیے، یہ ساری پارٹی کے اندر اس کا ورکر ٹیک اوور کرے، اس کے اندر یہ لے کے آ جائے. ہر پارٹی کے ورکر کا اگر یہی نظریہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری پارٹی کے ورکر اسلام کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں اور ان کا ووٹ لینے کے لیے اوپر لیڈرشپ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ اس پروسیس کو ریورس انجینئر کرنا ہے ہم نے. اس کے لیے میس لیول پہ کمیونیکیشن ہمیں چاہیے، بہت بڑے لیول پہ ویڈیو میکنگ کرنی ہے، لیکچرز ہیں، اشاعت کا کام ہے، نشریات کا کام ہے. شور دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو انشاءاللہ. لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں، آپ سب کی ڈیمانڈ ایک ہونی چاہیے، اور وہ الیکشن ٹو الیکشن انشاءاللہ ہم ریلیز کرتے رہیں گے. لاسٹ تھنگ وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے سیرت کی بات کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم کو چینج نہیں کیا. لائک وہاں پر دارالندوہ تھی، قریش کا پارلیمنٹ تھا، تو وہاں پر جا کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطلب اس طرح نہیں کام کیا جس طرح ہم مطلب کہہ رہے ہیں. تو آپ نے تو اس طرح نہیں کام کیا، یا ڈیموکریسی تو You see، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نبی جو ہے وہ سسٹم کے اندر رہ کے کام نہیں کرتا. نبی کفر کے نظام کو اڈاپٹ نہیں کرتا، لیکن ہر نبی کا آپ ایک چیز کنسسٹنٹلی دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے اندر رہ کے کام کرتا ہے. اسلام میں تو رہبانیت ویسے ہی حرام ہے. سسٹم کے اندر آپ نہیں رہیں گے، سسٹم کو چینج نہیں کریں گے. اس کی آپ مثال آپ سیرت سے لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کعبہ کو برا نہیں کہا، اس کے اندر جو بت ہیں ان کو ریموو کیا ہے. ہماری پارلیمنٹ، اب کہہ رہے ہمارا سیاسی کعبہ ہے میٹافوریکلی اسپیکنگ، اس کے اندر اگر سیکولر بت آئے ہوئے ہیں تو ہم پارلیمنٹ سے تو انکار نہیں کریں گے. کو پارلیمنٹ کے ذریعے شریعت آئے گی نا، شریعت میں تو زبردستی نافذ نہیں کر سکتا. اس کے اندر جو سیکولر بت پرستی ہے ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا پیراڈائم وہاں پہ شفٹ نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رکھیں، صرف وہ چیزیں جو غیر اسلامی تھی ان کو ختم کیا، اور جو اس سے پہلے سسٹم چلا آ رہا تھا، بہت سی انبیاء کی چیزیں وہاں پہ چلی آ رہی تھی، اس کو مینٹین کیا. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ سیکولر ہو جائیں، آپ ہر چیز کے اندر نہیں، ایسا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اوپریسڈ میجورٹی ہیں، میں اوپریسڈ میجورٹی کا پارٹ ہوں. ہم 97% ہیں، لیکن ہمیں اسلام پریکٹس کرنے کو ملتا نہیں ہے اس ملک میں، تو ہم نے اس کو ریکلیم کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں اگر 10 کمرے ہیں، فار ایگزامپل، میں بیڈ رومز کی بات نہیں کر رہا، سارے ملا لیں، سٹور روم ملا لیں، کچن ملا لیں، باتھ روم، 10 کمرے ہیں، ایک کمرے میں آ کے کوئی گھس بیٹھیا آ جاتا ہے تو میں باقی سارا اپنا گھر چھوڑ دوں گا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حکومت میں حصہ نہیں دیا تھا؟ میں ہوں باہر نکالو اس کو بھائی. ہاں، میں اس کے ساتھ جا کے یہ نہیں کہوں گا کہ چوری کرنا اچھی بات ہے، چلو تھوڑی میں اپنے گھر کا تو خیال رکھوں گا. تو پاکستان کو ریکلیم کرنا، میں کتاب لکھ رہا ہوں اس پہ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جنوری کے اینڈ تک پوری ہو جائے گی. ریکلیمنگ پاکستان نام ہے اس کا، ریکلیمنگ پاکستان ہے. پاکستان کو ریکلیم کرنا ہے بھائی. ریکلیم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلیں، اپنے ادارے اپنے واپس لیں، سسٹم اپنے واپس لیں. عجیب تماشا لگا ہوا ہے. اس لیے سر، جو بھی آدمی آج کل کی دنیا میں آپ سے کہتا ہے کہ سسٹم کا حصہ نہیں بننا، جو آدمی آپ سے کہتا ہے کہ نیشنلزم بہت بری بات ہے، جتنا اس سے دور رہ سکتے ہیں رہی، اور دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے. جی کیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شکریہ سر. سوال نہیں ہے، بس کچھ آپ سے جانکاری چاہ رہا ہوں میں. میرا تعلق ایک خاص فکر سے ہے. وہ فکر اپنے آپ کو اقامت دین کی جد و جہد کا ایک حصہ سمجھتی ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں مولانا مودودی کا فالوور ہوں. ابھی تک آپ نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ری تھنک پاکستان آپ لکھیں گے، میرے پاس ایک کتاب ہے، ہم نے ریسنٹلی پبلش کی ہے، اقامت دین کے نام سے. اچھا، یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے،
ہمارے پاس اس طرح کے کئی والیومز ہیں، اور ایک جدوجہد کا پورا ایک نام ہے جماعت اسلامی کا، اسلامی جمعیت طلبہ کا، اور میں بڑے فخر سے اس چیز کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ وہ اقامت دین کی جدوجہد میں ایک جہد مسلسل میں وہ لوگ مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر وہ ایکٹ لوکلی کرتے ہیں، لیکن ان کا ویژن گلوبلی ہے، ہمارا ویژن جسے میں اپنا ویژن بھی کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک، اس کی موجودگی میں جب ایک پوری رہنمائی اور ایک عمل آپ کے سامنے موجود ہے، تو ایک آپ الائن کرنا چاہیں گے اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات کہ ہماری سر اگر آخری جملہ ریپیٹ کر دیں۔ جی، کیا آپ ہماری فکر کے ساتھ، ہماری سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتا محسوس کرتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری اقامت دین کی جدوجہد سے آج پاکستان کے اندر کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ الیکشن لڑے یہ کہہ کے کہ ہم پاکستان کو ایک سیکولر ملک بنانا چاہتے ہیں۔ ایون پیپلز پارٹی کی بھی بہت سٹرگل ہے، سوشلزم کا نعرہ لیا لیکن انہیں اسلام کا ورڈ ایڈ کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی شریعت کوٹ ہے، آئین ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، ان کے اندر انہوں نے اسلام کو ایک جگہ دی۔ تو ہم یہ فخر سے بات کہہ سکتے ہیں کہ آج کوئی پاکستان کے اندر پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جو سیکولر بنیاد پہ الیکشن لڑے اس بنیاد پہ کہ ہم پاکستان کو سیکولر کریں گے، لیکن اسلامی نام لے کے سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم الیکشن جیتیں بھی، ووٹ بھی لیں۔ درست، مگر ہمیں خطرہ اب پاکستان کے ان لوگوں سے، سیکولر سے نہیں ہے۔ جو ہمیں خطرہ ہے، ہمیں اسی طرح کے جو اپنے لوگ ہیں جو اس نام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ مثلاً ایمن زوہاری کی آپ کتاب دیکھیں، جو اس نے پاکستان کو ایک غیر اسلامی ریاست ڈکلیئر کیا، یا جن کے ساتھ ہم اس ٹائم لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر، ٹی ٹی پی ہے یا ان کے ترجمان دوسرے لوگ ہیں، ان کا جو انفلوئنس ہے اسی چیز کو لے کے، اسلامی نظام کو لے کے، وہ لوگ نہ صرف نوجوان طبقوں کو ریکریوٹمنٹ ان کی ہوتی ہے یونیورسٹی سے، جامعہ سے، کبھی القاعدہ کے نام پہ، کبھی داعش کے نام پہ، اسلامی نظام کے نام پہ۔ تو ہم اس کی موجودگی میں آپ پاکستان کے آئین کو، کئی نوجوان آتے ہیں اور ہم سے بحث کرتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، کچھ کلاسز کو لے کے باقاعدہ بات کرتے ہیں، اور ایمن زوہاری کی تو پوری کتاب اس پہ موجود ہے، ان کے میگزینز نکلتے ہیں، حتین کے نام سے نکلتے رہے ہیں، دوسرے نام وہ لوگ استعمال کرتے رہے ہیں، جو ہمارے طالب علموں کو، نوجوانوں کو گمراہ بھی کرتے رہے ہیں، گمراہی کا سبب بھی بنتے رہے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں کہ آپ اس اقامت دین کی جدوجہد میں ہماری فکر اور عمل کو کتنا درست سمجھتے ہیں اور ہمارے ساتھ چلنا چاہیں گے، اور دوسرے یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں اب کھل کے بات نہیں کرتے، جو ہمارے اس ملک کو جسے ہم اسلامی ملک سمجھتے ہیں، اور جو ہے تقریباً ہم اس دنیا میں دیکھیں یا ہم پچھلی اسلامک ہسٹریز بھی دیکھیں تو ہمیں پاکستان ان کی نسبت زیادہ اسلامک لگتا ہے۔ یہ دو کویسچنز ہیں، انہیں آپ کمنٹ سمجھ لیجئے، ان پہ رائے ضرور دیجئے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، جہاں تک اقامت دین کا تعلق ہے تو میں تو ہر اس آدمی، ہر اس نظریے کے ساتھ الائنڈ ہوں جو اس نظریے کی بات کرتا ہے، اور میں پوری طرح، میں آپ ہی کا بندہ ہوں، صرف آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے میں ہر اس آدمی کا بندہ ہوں جو اس نظریے پہ کھڑا ہے۔ ہاں، اس میں یہ کس سطح پہ آپ سرو کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ ہی کا بندہ سے مراد کہ ہم سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی امپلیمنٹیشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میں کوئی اپنی علیحدہ سے دکان تو نہیں بنا، جیسے میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، اس لیے میرا کوئی ایون میرے پاس کوئی نظریہ پاکستان کے کانٹیکس میں یہاں کے اسلام کے کیوں ہونا چاہیے، اگر کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے تو میں جو ریفر کرتا ہوں کہ اگر آپ لٹریچر، ایک انٹلیکچوئل کیس آپ نے دیکھنا ہے کہ کیوں ہونا چاہیے، تو میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہوں، مولانا مودودی صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ آپ ان کا لٹریچر پڑھیں، بیکاز ہم سارے ایک کشتی کے مسافر ہیں۔ ناؤ میرا اس چیز پہ میں بہت کلیئر ہوں کہ پاکستان کو اگر سیکولر کرنا تھا تو آزادی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل۔ ایک ہی وجہ اس کی ہو سکتی تھی، وہ وجہ تو یہی ہے کہ یہاں پہ اسلام کا آنا ضروری ہے۔ دوسری آپ نے بات کہی کہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غلط طرح کی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ ساری باتیں، دیٹس ٹرو، لیکن ہم اس مسئلے کو جب تک آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے جس کا یہ رزلٹ ہے، تب تک ہم رزلٹ چینج نہیں کریں گے۔ ہم نے سمٹم کو تو ٹریٹ نہیں کرنا نا، بیماری کو ٹریٹ کرنا ہے۔
میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی لیول پہ کوئی ایسی تنظیم سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے جو ایسی ریکروٹمنٹ کرے. اور ریکروٹمنٹ تو بڑے اینٹی اسٹیٹ چیز ہو جاتی ہے نا، ایون ملک کے اندر ایجیٹیشن. ایسے مثال کے طور پہ آج کل ٹی ایل پی کا بہت ذکر ہے کہ ٹی ایل پی نہیں ہونی چاہیے، میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں ایک آئیڈیل ایسی سچویشن کی بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر اسلام اتنا ہمیں نظر آ رہا ہو کہ کسی کو ٹی ایل پی بنانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ بات اگر آپ میری سمجھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ہمیں اسلام نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ جو انفلکس قادیانیت کا نظر آتا ہے انکریزنگلی، یہ نہ نظر آ رہا ہو، ہمیں سیکولرزم اتنا نظر نہ آ رہا ہو، کوئی کیوں تنظیم بنائے گا؟ ریوائولسٹ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. اگر ریاست اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہے جو عین اسلامی ہے، تو ہمیں بات کرنے کی کیوں ضرورت ہے بھائی؟ ہمیں کرنی پڑتی ہے بیکاز وی سی دیر از سم تھنگ رانگ. یہ بات آپ کوئی بھی تنظیم ہے جتنی بھی ہے، آئیڈیل تو یہ ہے کہ سارے کام اسٹیٹ کرے. جیسے اب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ریوائولسٹ موومنٹ نہیں تھی، کوئی ٹی ایل پی نہیں تھی، اس لیے کہ ریاست سارا کام کر رہی ہے نا، اپنے مینڈیٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے ایز اٹ از. ایسے ہی صحابہ کے دور میں بھی ہم بائیں لارج یہ نہیں دیکھتے کہ آپ اسلام سے دور ہٹ گئے ہیں اس لیے ہم نے اسلام کو ریوائیو کرنا ہے، ایسی موومنٹس ہمیں نظر نہیں آتی. تو اگر ریاست اپنا کام کرے تو ایسی موومنٹ کی ضرورت ہی نہ بنے. کیوں بنتی ہیں؟ اس لیے کہ گیپ نظر آتا ہے. اب اسی چیز کو آپ ایکسٹریمزم کی طرف لے جائیں، جو ٹی ٹی پی وغیرہ جو آپ نے بات کہی ہے، آپ کے خیال میں پاکستان میں اگر ایک صحیح اسلامی نظام کام کر رہا ہو تو کوئی دہشت گرد پارٹی کسی بندے کے پاس جائے اور کہے ہمیں جوائن کرو، تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ یار کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جسے میں سولو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، اگر اس سے پہلے کہ وہ لائن کراس کر کے ہمارے بچوں والی کیٹیگری سے نکل کے دہشت گردوں کی کیٹیگری میں چلے جائیں، ہمیں ان ریزنز کو بند کرنا ہوگا. اس ملک کے اندر کئی طریقے ہیں اس کے. ہمارے میڈیا کے اندر اسلام نظر نہیں آتا، بچہ انفلوئنس کس سے ہوا ہے؟ وہ ایک کننڈرم کا شکار ہو جاتا ہے، دین اسے کچھ کہتا ہے، میڈیا کچھ کہہ رہا ہے، اچانک ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ دیکھو تمہاری ریاست جو ہے یہ غیر اسلامی ہے، چلو اس کے خلاف جہاد کریں. وہ ہاں ٹھیک ہے یار، یہ صحیح کہہ رہا ہے. ہم نے کبھی اس کو انٹلیکچوئل کیس ہی نہیں بتایا کہ اس کا ریبٹ کیسے کرنا ہے. تو ایز مچ ایز آئی ایم فور کہ ریاست کی ایک روتھ لیس رسپانس ہونا چاہیے جو اس طرح کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اس کے خلاف، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف بالکل ختم ہونی چاہیے، بزور طاقت ختم ہونی چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ وجوہات بھی ہم نے ایڈریس کرنی ہیں جن کی موجودگی کی وجہ سے بچے اتنے ایکسپلوئٹ ہو جاتے ہیں. میرا نام عمیر ہے. اچھا، میرا کوشچن ہے کہ ابھی بات ہوئی کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ بھی ایک سیکولر کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لیبل ہے اسلامک، لیکن وہ اندر سے سیکولر ہے، اور انڈیویجول لیول پہ بھی ہم سیکولر ہیں. تو اس ماڈل کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم ریاست کو سیکولر کریں اور انڈیویجول لیول پہ ہم ایجوکیشن دیں اسلام کی، قرآن کی، تاکہ ہمیں جو ایکسٹریمزم نظر آتا ہے اسلامک وہ یہ ختم ہو، ان جو جماعتیں ہیں ان پہ بین ہو، اور ہمیں انڈیویجول لیول سے بیس سے ہماری اسلامک جو ایجوکیشن ہے وہ بنے اور ہماری بیس بنے. اس کے بعد پھر ہم اس کو ریاست کے لیول پہ لائیں، پولیٹیکل سسٹم ہو، اکنامک سسٹم ہو، پھر پین اسلامزم کی بات کی جائے. یعنی اگر میں آپ کی بات ٹھیک سمجھا ہوں کہ ہمیں ریاستی لیول پہ سیکولر ہو کے اس جو اسلامی تنظیمیں ہیں سو کولڈ، ان کے دہشت گردی کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اور جو بیس ہے ہماری ایجوکیشن ہے وہ اسلامک ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انڈیویجول لیول پہ ہمیں اسلام کا نہیں پتہ جس طرح ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ورک کہ ذاتی ایجوکیشن ہماری اسلامک ہے لیکن اوپر ریاست سیکولر ہے؟ ذاتی ایجوکیشن ہماری ہوگی، اس کے بعد پھر ہماری کوئی پولیٹیکل سسٹم یا اکنامک سسٹم بنے گا نا، کیونکہ اگر ذاتی ہمارے اسلام اندر ہے تو میجورٹی اسلام کی ہوگی تو آٹومیٹیکلی وہ سسٹم بن جائے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں اسلام صحیح طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اوپر ریاستی لیول پہ سیکولر ہوں. ریاستی لیول پہ اسلام کیوں نہ ہو؟ فار وٹ پاسبل ریزن؟ نہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ 70+ ایئر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا لیبل لگا کے ایکسٹریمزم ہم دیکھ رہے ہیں 70+ ایئر سے. نہیں، اس کا 70+ ایئر سے ہم ایکسٹریمزم اسلام کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. آپ کا کیا خیال ہے پاکستان
آج مکمل طور پہ اسلامی ہو جائے تو ٹی ٹی پی کی کاروائیاں رک جائیں گی؟ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بزور طاقت روکا جائے گا. ایک اور چیز ہے، پاکستان میں ٹی ٹی پی کے موقف کو لے لیتے ہیں کہ وہ شریعت لے کے آنا چاہتے ہیں سو کولڈ. پاکستان میں شریعت آئی، انڈیا کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے؟ زیرو. لیکن ٹی ٹی پی کو کون سپورٹ کر رہا ہے سب سے زیادہ اس وقت؟ تو وہ دہشت گردی اپنے رستے خود لیتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی ہے، کچھ نہ کچھ کرتی ہے. پاکستان میں 70 سال سے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی چل رہی ہے. یہ غلط فہمی ہے، اس کو اب دور کر لیجئے. یہ پچھلے کچھ سالوں کی 20 سالوں کی یہ باتیں ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے پہلی جو دہشت گردی کی ویو آئی ہے وہ سیکولر آئی تھی، بی ایل اے کی صورت میں. سیکولر بی ایل اے کو سیکولر حکومتی لیول پہ عراق کی ایمبیسی جو پاکستان میں تھی اس کے ذریعے سیکولر سوویت یونین سے اسلحہ پہنچایا جاتا تھا. وہ ویڈیوز موجود ہیں، ابھی آپ کو مل جائیں گے جب وہ ریڈ ہوا اور وہ سارا نکالا گیا. تو پاکستان کے اندر فرق کیا ہے بھئی؟ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے اسلام کا لیبل لگایا، ہم انہیں ڈسون کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ 70 سال سے مسلمان ہیں تو اس لیے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہر طرح کی جیسے بھی ہو رہی ہے وہ ایک لعنت ہے، اس کو ختم کرنا ہے. آپ سیکولرزم کے ماڈل آپ کہہ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان سیکولر ہے. میں تو نہیں کہتا سیکولر ہے، میں کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن لیول پہ بہت زیادہ حد تک اس کی صلاحیت ہو چکی ہے. جی وہ ریلیجس نہیں. تو اگر وہ بات ہوتی تو پھر بی ایل اے والے کیوں کام کر رہے ہوتے کہ پاکستان سیکولر، وہ سیکولر، وہ کیوں لڑتے؟ نہیں. اس لیے ہمیں ذاتی لیول پہ تو بالکل اسلامک ایجوکیشن چاہیے، لیکن ریاستی لیول پہ جب تک اسلام ہمارا پیراڈائم نہیں بنتا تب ہماری آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہوتی. اس کو کبھی بھی دہشت گردی کے کانٹیکس میں نہ دیکھیں، وہ ہمارا رائٹ ہے کہ یہ ایک اسلامی ریاست کو. آپ نے جس طرح بتایا کہ جو سیکولرزم ہے وہ ہمیں خود سے پہلے ختم کرنی چاہیے، اپنے گھر سے، اپنے دوستوں سے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم اپنے دوست کو کہیں اگر ٹھیک کرتے ہیں، اس کی کسی بات کو پریس کرتے ہیں، تو ہمارا اس کے ساتھ ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، ایک تعلق خراب ہونے لگ جاتا ہے. گھر میں بھی اسی طرح ہے، والد کو یا اپنے بڑوں کو ہم اگر چیلنج کریں گے تو وہ ہمیں کہیں گے کہ باغی ہو گیا، یہ ہے وہ ہے. اب اس کو اگر ہم ذرا براڈر ویو میں دیکھیں تو پوری سوسائٹی ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے شریعت بیس سسٹم ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے سیکولر ہی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ ماڈرن ہونا چاہیے، بالکل ہی لبرل ہونا چاہیے. اب اتنی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کے اندر ہم شریعت اسلامک سسٹم کیسے نافذ کریں گے؟ یہ پولیٹیکل اس طرح کانفلکٹ نہیں بنے گا، لوگوں کے آپس میں تعلق خراب ہوں گے، لڑائیاں، یہ وہ، اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ نہیں سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ پاکستان میں شریعت کے لیے جدوجہد کریں تو کیا لڑائیاں ہوں گی یہاں پہ؟ ویوز کا جب ڈفرینس آئے گا تو اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ نو نو نو، یہ ایک متھ ہے کہ پاکستان میں اتنے ڈفرینٹ سسٹمز پائے جاتے ہیں. پاکستان میں بائیں لارج عوامی لیول پہ اسلامی سسٹم ہی پایا جاتا ہے. سیکولرز ہمیشہ ایک مائنورٹی رہے ہیں، اس لیے میں نے آگے ٹرم استعمال کی ہے اوپریسڈ میجورٹی. وہ انٹیلیجنٹ ہے کہ کم ہونے کے باوجود وہ پالیسی لیول پہ کام کر رہے ہیں کہ میڈیا کی پالیسی کیسے ہوگی، ایکڈیمک پالیسی کیسے ہوگی. ہم آج ایک یونیورسٹی کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی عام یونیورسٹی میں لوگ پڑھتے ہیں کارل مارکس، کوئی پرابلم نہیں ہے. لبرل تھیوری پڑھتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. سی آر لو کو بھی پڑھا ہے کسی نے؟ نو، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کیا ہے. وہ اسلامک انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈومین میں آتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے پالیسی بنائی ہے نا کہ ہماری یونیورسٹی میں جو جانے والا بچہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی جو کہ اسلامی کانسٹیٹیوشن کے اندر آپریٹ کر رہی ہے، اس میں اس کو اسلام کا سسٹم نہیں بتایا جاتا. اس میں آپ کو ایک جو ایڈم اسمتھ ہے مثال کے طور پہ، آپ کو اس کی اکانومی کا ماڈل بالکل اچھے طریقے سے بتایا جائے گا. اسلامک اکانومی نہیں بتائی جائے گی وہ کیا ہے. تو کسی نے پالیسی بنائی ہے نا. یہ میڈیا میں بھی ایسا ہی ہے. کیا وجہ ہے آپ ہی کہ 5-7 کہانیاں ریگرجیٹیٹ کرتی ہیں، اس کی بیوی اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ، اس کے ساتھ. یہاں کیوں خالد بن ولید پر ڈرامہ کیوں نہیں بن سکتا؟ احمد خان کھرل پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ بنائی ہے نا کسی نے پالیسی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم ہونے کے باوجود وہاں پہ افیکٹو ہیں. بھگتنا ہمیں پڑتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اگر ہم اسلامی کرتے ہیں تو ہمیں ریزسٹنس لوکل لیول پہ نہیں ملے گی، نیشنل لیول پہ بھی نہیں ملے گی. ہمیں وہ ان کچھ پاورفل لوگ ہیں ان سے ملے گی. اور ایون ہمارے بچے بھی جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں یونیورسٹیز میں سیکولرزم بہت پھیل رہا ہے اور ساری
اب اس لیے کہ ان بچوں کو جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ ساری ون سائڈڈ دی جا رہی ہے. آپ اپنی یونیورسٹی سے ایک کام سٹارٹ کریں کہ یہاں پہ آپ اسلام کا جو ماڈل ہے، سسٹم جو ہے، اس کو آپ یہاں پہ بتانا شروع کر دیں. کتنے کانفرنسز یہاں پہ ہوتی ہیں ہماری کہ اسلامک اکانومی کیا کہتی ہے، کتنی کانفرنسز ہماری یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں کہ جس کا ٹائٹل ہو مثال کے طور پہ اسلامک اکنامک سسٹم اینڈ انفلیشن. مہنگائی میرا مسئلہ ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا ہے. ہم کانٹیکسچوئل بات نہیں کرتے ہیں. اسلامک جسٹس سسٹم اینڈ پاکستان، کتنے ہم ایسے پروگرام کرتے ہیں یہاں پہ. ہم نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے، شروع کریں گے، لوگوں کو ایک الٹرنیٹیو انفارمیشن ملے گی. یہ بچے کو اسلام کے دشمن تو نہیں ہے، پاکستان کے دشمن تو نہیں ہے، یہ اس ڈس انفارمیشن کے بہاؤ میں بہے ہوئے ہیں جن کو ہم نے باہر نکالنا ہے. دے آر ناٹ دی اینیمیز. کبھی بھی یہ ذہن میں نہ رکھیں یہ چیز کہ ہم پاکستان میں اسلام کی بات کریں گے تو ریزسٹنس ملک کے اندر سے آئے گی. لوگ اسلام کے نام پہ جینے مرنے والے وہ کیوں کریں گے ایسا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پالیسی لیول پہ ہمیں افیکٹو ہونا ہے، اور وہ نیچے سے جب لوگ اٹھیں گے پالیسیز بھی چینج ہوں. ٹھیک ہے حضرات، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ ایسے سیشن چھوٹے موٹے رکھیں گے، اور بھی ایسے ہی انٹلیکچوئل اسٹیمولیٹنگ باتیں. میں نے بھی آپ سے سیکھا، آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی ہو تھینک یو، بری لگی ہو تو چلو یار بات ہی کریں. تھینک یو ویری مچ. لیٹ